الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يعاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی. دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل یعنی بحث و تکرار کرتا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں. اور اپنے باغ میں گیا اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا. بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے 2 بھائیوں کا ذکر فرما رہا ہے. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ان 2 بھائیوں کا واقعہ پڑھ کے سنائیے، اور بطور مثال ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ان کو پڑھ کے سنائیے. اور ان کو چاہیے کہ ان 2 بھائیوں کے واقعے سے یہ کفار و مشرکین درس عبرت حاصل کرے. 2 بھائیوں کا واقعہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے. ان میں ایک مسلمان تھا جس کا نام یہودا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کافر تھا، اس کا نام تھا قطروس. ان کا باپ جو ہے بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے تھا، بادشاہی منصب وہ رکھتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس نے 8000 دینار چھوڑے، سونے کے سکے 8000 چھوڑے. تو دونوں بھائیوں کے حصے میں 4,000 دینار آئے. تو جو کافر تھا اس نے 1000 دینار سے 2 باغ خریدے، 1000 دینار سے اپنا جو ہے محل تیار کرایا، 1000 دینار سے خوبصورت عورت سے نکاح کیا، پھر جو ہے 1000 دینار سے اپنی خدمت کے لیے لونڈی غلام وغیرہ جو ہے وہ خریدے. 4000 اس طرح اس نے جو ہے وہ صرف کیے. جو مسلمان تھا اس نے اپنے 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. 1000 دینار یہ کہتے ہوئے خرچ کیا کہ میرے بھائی نے باغ خریدے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں 1000 دینار کے بدلے میں جنت کا باغ خریدتا ہوں. پھر 1000 دینار کا اس نے محل بنایا تھا، تو اس نے کہا اے مولا 1000 دینار یہ فقراء پہ تصدق کرتا ہوں اس کے بدلے میں کہ جنت میں مجھے بہترین عالی شان محل ملے. 1000 دینار اس نے جو ہے نکاح کے لیے خرچ کیے. اس نے کہا کہ میں جنت میں حوروں کے بدلے میں 1000 دینار خرچ کرتا ہوں. 1000 دینار سے اس نے غلمان خدمتگار خریدے تھے. اس نے 1000 دینار خرچ کیے مولا تعالیٰ میں جنت کے غلمان کے بدلے میں یہ 1000 دینار فقراء پہ تصدق کرتا ہوں. اب یہ جو کافر تھا اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہا، وہ بڑا آدمی بن گیا.
اب یہ جو مسلمان تھا اس نے عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزاری، یہ صابر بن گیا، شاکر بن گیا، اللہ والوں میں سے اس کا شمار ہو گیا۔ اس کے باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب ترقی عطا فرمائی، ایسی ترقی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے اس کی برکت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے وہ باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی۔ انگور کا باغ تھا، انگور کا باغ تو تھا ہی، اور انگور کے باغ کے چاروں اطراف میں اس نے جب جو ہے کھجور کے درخت اگائے تو کھجور کے درخت چاروں طرف سے اگ گئے۔ پھر انگور کے جو درخت تھے ان کے درمیان جو خالی جگہ تھی اس میں بھی اس نے کھیتی کی تو اس میں بھی جو ہے غلہ اگنے لگا، درخت اگنے لگے۔ تو چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے۔ کھجور کی برکت الگ ہے، انگور کی برکت الگ ہے، اور انگور کے درختوں کے درمیان جو اس نے بویا تھا اس کی برکت جو ہے وہ الگ ہو رہی ہے۔ اب پانی کی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، یعنی مفید، فائدہ مند، نفع بخش جو ہے وہ تجارت کر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کی کیا کمی، دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہا دی تھی۔ دو باغ کے بیچ میں ہم نے کیا کیا، ایک نہر جاری کر دی، یعنی ہر طرح سے اس کے لیے برکت کے، رزق میں وسعت کے، فراوانی کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیے۔ اب اس کے پاس مال دولت خوب ہو گیا، غلمان خوب ہو گئے، کھیت کی برکت خوب ہو گئی، اور اس کے اولاد بھی خوب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھل رکھتا تھا، اپنے ساتھی سے بولا، یعنی یہ جو کافر تھا اپنے بھائی سے بولا، اور وہ اس سے بحث و تکرار کرتا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زور رکھتا ہوں، اور اپنے باغ میں گیا اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، یعنی اکڑتا ہوا، غرور کرتا ہوا اپنے جو ہے باغ میں گیا۔ اپنے ایک روایت میں ہے کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، جب اس نے حالت دیکھی بھائی کی، یہ کیا تم نے حلیہ بنا لیا ہے، فقیری اور درویشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، آؤ میں تم کو جو ہے اپنے باغ کی سیر کراتا ہوں، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور باغ کی جو ہے وہ سیر کرانے لگا، بڑا غرور، بڑا گھمنڈ تھا اسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے باغ میں گیا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا گیا کفر کے ساتھ، اور باغ کی زیب و زینت اور رونق کو دیکھ کر جو ہے اور اس کا غرور تکبر جو ہے وہ بڑھ گیا۔ کیا کہنے لگا اپنے بھائی سے، کہنے لگا مجھے گمان نہیں کہ کبھی یہ فنا ہوگا، یہ جو میرا باغ ہے چاروں طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں لگا ہوا ہے، یہ کبھی جو ہے فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہتی زندگی تک جو ہے مجھے کام آئے گا۔ اب گھمنڈ تکبر اتنا بڑھ گیا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، انکار کرنے لگا قیامت قائم ہوگی، تم کہہ رہے ہو کہ قیامت قائم، حساب کتاب دینا ہے، جنت دوزخ، یہ کچھ میں نہیں مانتا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب اس کو اپنے مال پر اتنا گھمنڈ، اتنا غرور تھا، کہنے لگا اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر بھی گیا، فرض کر لو قیامت قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوا، کھڑا ہونا ہوا، پھر بھی اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا آرام دیا ہے، آسائش دی ہے، تو وہاں پہ مجھے جو ہے اچھی جگہ ملے گی۔ یہ جو ہے بدبخت جو ہے اپنے اس بھائی سے کہنے لگا، گھمنڈ میں تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، کفر جو ہے کفر کی سرکشی میں تھا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا، اس کو بتانے کی جو ہے کوشش کی، اتنا تکبر غرور یہ صحیح نہیں ہے، اپنے مال پر اولاد پر اتنا گھمنڈ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، قیامت کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کفر اپنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا اس نے گفتگو کی اس کے بھائی نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آگے فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے
اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔